کہ اگر یہ معلوم چل جائے کہ لڑکا کفالت کے لائق نہیں ہے. جاننے کی کوشش کروں گا اس مدرسے کے بارے میں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ اللہ کل حال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. حضرت آپ کا نام کیا ہوا؟ جی میرا نام مولانا غلام حسین مصباحی ہے. حضرت آپ کا گھر کہاں ہوا؟ میں جھارکھنڈ سے تعلق رکھتا ہوں. دیوگھر ضلع مدھو پور ایک جگہ ہے وہاں میرا گھر ہے. حضرت یہاں آپ ٹیچنگ کب سے کر رہے ہیں؟ تقریباً 5 سال ہو رہے ہیں اور دینی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. آپ جس مدرسے میں حاضر ہیں آپ کیمرے کے ذریعے دکھا سکتے ہیں تو دیکھیے یہ بڑا سا ادارہ ہے. حضرت اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ دارالعلوم حیدریہ معینیہ. اور اس کے نام کے حوالے سے بھی ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2 بزرگوں کے نام سے یہ مدرسہ موسوم ہے. یہاں سے تقریباً 18-20 کلومیٹر دور پر بہمن باڑہ شریف ہے جہاں بہت بڑا عرس لگتا ہے. ایک حضرت غلام معین الدین جس کو قطب الہند کہتے ہیں اور ایک حیدر بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی دونوں بزرگوں کے نام سے اس مدرسے کا نام حیدریہ معینیہ رکھا گیا ہے. کہ سیوان کے گرد و نواح میں اطراف میں آپ کہیں بھی چلے جائیں اور جانے کے بعد آپ صرف یہ کہیں کہ نیا قلعہ کے مدرسے کو آپ جانتے ہیں تو اس کے دل سے یہی آواز نکلے گی تو وہ تو میرے باپ دادا کا دلی ادارہ ہے جس میں ہم کھل کے تعاون کرتے ہیں، جس مدرسے کو دل سے ہم مانتے ہیں، ہر ایک چیز میں اس مدرسے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ اتنا عظیم ادارہ ہے. حضرت کتنے بچے ہوں گے آپ کے مدرسے میں ابھی؟ تقریباً 35-40 بچے ہیں اور چونکہ بچے زیادہ رکھنا اور پھر تعلیم کا سلسلہ صحیح نہ ہو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. بچے کم ہوں، تہذیب یافتہ ہوں، تعلیم والے ہوں، علم حاصل کرنے والے ہوں تو اس سے دین کو بھی فروغ ملتا ہے اور اہل سنت والجماعت کا کام بھی بڑے خوبصورت انداز میں چلتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کوئی چاہے کہ ایڈمیشن کرائے تو اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس چاہیے؟ ایڈمیشن کے لیے آدھار کارڈ ہے اور داخلہ فیس کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو یہ مدرسہ اتنا عظیم ادارہ ہے کہ اگر یہ معلوم چل جائے کہ لڑکا کفالت کے لائق نہیں ہے، یتیم ہے، غریب ہے تو اس مدرسے کے اراکین اور مدرس کی جانب سے یہ آفر دیا جاتا ہے کہ فری میں اس کا داخلہ لیا جاتا ہے. حضرت اس میں کتنے ٹیچرس ہیں؟ ٹیچرس ابھی تقریباً 4-5 ٹیچرس ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. دینیات کی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. جائیں گے تو کمپیوٹر بھی لگا ہوا ہے تو دھیرے دھیرے کام آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں دین کی بھی تعلیم ہو اور بہترین دنیاوی تعلیم بھی ہو. حالات یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ مدرسوں میں دین بھی پڑھایا جائے اور دنیا بھی پڑھایا جائے. کھیلنے کا وقت ہے کیا بچے لوگ کھیل رہے ہیں؟ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے. آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں گے تو عصر سے مغرب کے درمیان ایک تھوڑا سا وقت ملتا ہے جس میں وہ اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے طرح طرح کے کھیل کھیلتے ہیں. حضرت کتنے بجے سے کتنے بجے تک پڑھائی ہوتی ہے مدرسے میں؟ صبح آپ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے، پھر 2 گھنٹہ آرام کرنے کے لیے ملتا ہے، پھر دوپہر میں پڑھائی ہوتی ہے، پھر مغرب بعد عشاء بعد. جہاں تک ممکن ہو یہاں کے اساتذہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو اچھا بنایا جائے. اس مدرسے سے جو بچہ نکلے وہ بہتر نکلے اور پوری دنیا میں مدرسے کا نام بھی روشن کرے اور شریعت کا کام کرتے ہوئے نظر آئے. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ سے بات کر ہمیں بہت اچھا لگا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اس بات کو جان کے آپ کو اور خوشی ہوگی کہ یہ جو مدرسہ ہے وہ خانقاہی مدرسہ ہے. سلسلہ رشیدیہ کا ایک عظیم ادارہ ہے اور یہاں سے جہاں دین کی تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے تو یہاں معرفت کے جوہر بھی پلائے جاتے ہیں، جام بھی پلائے جاتے ہیں. اس مدرسے کے جو سجادہ نشین خانقاہ سلسلہ رشیدیہ کے ہیں حضرت علامہ الشاب مجمع البحرین حضرت مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ ہیں. تو اس طرح کے کئی مدرسے کو چلا رہے ہیں اور خانقاہ کی ساری ذمہ داریوں کو بڑی خوبصورت انداز میں وہ نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے. اور یہ مدرسہ درس نظامی سے بھی چل رہا ہے اور حفظ کی بھی تعلیم کا. پبلک لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں اگر ہمارے بچے جائیں گے پڑھانے کے لیے تو 5,000-6,000 ایسے مہینہ ملے گا. کتنا کما لیتے ہیں؟ نہیں یہ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5,000-6,000 ملے گا تو اس سے ہمارا کیا چلے گا، یہ ان کے ذہن کا قصور ہے.
جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ کے رسول پر بھروسہ ہوتا ہے وہ رزق کی شکایت نہیں کرتا ہے. رزق دینے والا اللہ ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ایک آیت کریمہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے اللہ رزق نہیں دے رہا ہے. تو جب ہم اس کے دین کا کام کریں گے, اس کے دین کو عام کریں گے, اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی 20 لاکھ کمانے والے انسان کو اتنی خوشی نہیں ملے گی جتنی خوشی ایک حافظ قرآن کو ملے گی. نیت اچھی ہو اور کام اخلاق کے ذریعے کرے, دینیات کا کام کرے, خلوص کے ساتھ کرے, اخلاص کے ساتھ کرے, تو 5000 یہ 20 لاکھ کا مقابلہ کرے گا. اور پھر محبان علماء کرام ہیں جو نوازتے رہتے ہیں علماء کرام کو, ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ہر طریقے کی ذمہ داریوں میں وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ امام صاحب آپ کہیں میں حاضر ہوں ہر طرح کے معاملات میں. اس لیے آج بھی نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اسلام کو بلندی عطا فرمائے گا. پوری دنیا میں اسلام عام ہوتے ہوئے نظر آئے گا اور قرآن کے پیغام انشاءاللہ پوری دنیا میں عام ہوں گے. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا.